الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، کہ پہلا حصہ اس کا رحمت ہی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا حصہ اس کا مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جو 30 دن دیے ہیں، ان میں سے پہلے 10 دن ان کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ اولہ رحمت، کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ کی رحمتیں بندوں کے اوپر تھوک کے حساب سے برس رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت بندوں کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ تو اپنے اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے جو ہمیں تسبیح بتائی گئی ہے کہ اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے یہ کہا جائے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، رب اغفر وارحم، اور تو ہم پر رحم فرما، اور تو ہم پر رحم فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ تسبیح ہے جو ہمیں پہلے عشرے میں کثرت سے کرنی چاہیے کہ ہاں اللہ کی رحمتیں تو آ رہی ہیں، جب ہم اس کی رحمتوں کا سوال کریں گے تو ہمارے لیے یقیناً ان رحمتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ جنت کا اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، فرمایا جب یہ 3 بار اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ جنت اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دیجیے۔ اور جو بندہ 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من النار یا اعوذ بک من الجہنم، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو جہنم خود کہتی ہے مولا کریم اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ یعنی انسان اپنے اللہ سے مانگے صحیح، اور اس عشرے میں تو اللہ کی رحمتیں تھوک کے حساب سے برس رہی ہیں، اور اگر ہم پھر بھی اس عشرے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں تو ہمیں اس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا عشرہ اس کا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت، یہ مغفرت کا عشرہ ہوگا دوسرا، اور دوسرے عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، سابقہ گناہوں کی ندامت کے ساتھ دل میں احساس ہو کہ مولا میں مجرم ہوں، آپ میرے اوپر کرم فرما دیجئے، اور اس عشرے کے اندر اپنے گناہوں کا ادراک رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار کی کثرت کی جائے۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کے اندر اپنے اللہ کے سامنے التجا کی جائے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے، مجھے آگ سے نجات عطا فرما دیجئے۔ یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے کہ تیسرے عشرے کے اندر اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے، آگ سے پناہ مانگی جائے۔ جب ہم پناہ مانگیں گے یقیناً ہمارے لیے مغفرت کا اور پناہ کا فیصلہ ہو جائے۔ تو پہلے عشرے کے اندر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اور دوسرے عشرے کے اندر استغفر اللہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر اپنے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی جائے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب 3 بار بھی ہم یہ دعا مانگیں گے تو جہنم بھی کہے گی مولا کریم اس بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے ایام شروع ہوئے اور بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان ایام سے کچھ فائدہ اٹھا لیا تو یقیناً ہمارے حق میں مفید ہوگا، اور اگر ہم اس میں خدا نخواستہ اس سے محروم رہ گئے تو یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہوگی۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے ایام کے اندر روزانہ 10 لاکھ لوگ ایسے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، اللہ روزانہ افطاری کے وقت ان لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں، 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا جب جمعے کا دن، یہ جمعے کی رات ہوتی ہے، ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو پھر جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو پورے رمضان کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی، اللہ اتنے لوگوں کو پھر جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن یہ رحمت ملے گی کس کو؟ جو بندہ طلب کرے گا، جو اللہ سے مانگے گا۔ جب ہم سوال کریں گے تو یقیناً ہمیں بھی مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔